پہلے ٹیچر کا ایک ڈفرینٹ اورا ہوتا تھا. اب ٹیچرز جو ہیں دے آر ریسپیکٹڈ اونلی آن دا بیس آف دیئر نالج, دا وے دے مینٹور دیئر اسٹوڈنٹس. بیکاز ہمارا جو آج کل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا بہت ایکسپوجر ہے کہ آپ کا اے آئی کی ایتھیکل یوز جو ہے وہ کیا ہے. جب آپ نے ایتھیکل یوز ابھی سکھایا ہی نہیں ہے ان کو جو دوسروں کو سکھانے کے لیے اپوائنٹڈ ہیں, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے اسٹوڈنٹ ٹو یوز اٹ ایتھیکلی. سر اس کی وجہ تو ایک یہ سامنے آتی ہے کہ ٹیچرز جو ہے نا آج کل خود چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کریں. کچھ ٹیچرس کا فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا رہتا ہے, اسٹوڈنٹس ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ ٹیچرس نیپوٹزم اور موسٹلی یونیورسٹیز میں نیپوٹزم فیوریٹزم میں آ جاتے ہیں. جیسے ہی گھر جاتے ہیں یا یونیورسٹی سے وہ باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ویسا نارمل کر لیتے ہیں, کیونکہ اب وہاں پر کوئی امپریس کرنے والا ہے نہیں. یونیورسٹی پہ امپریس کرنے والے بہت مل جاتے ہیں آپ لوگ. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر فار ایگزامپل دوست بھی ادھر آ جائیں تو وہ جب اپنے دوست کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو اس کا کوئی الگ ہی لیول ہے, اور جب وہ باہر جاتے ہیں وہ کہیں گے کہ یار آپ کا ادھر کوئی الگ لیول تھا اور یہاں پہ ایسا کیوں ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا تاثرات ہوں گے اگر کوئی دوسرا بندہ یہاں پہ آ جائے؟ اگر ہم اس کو ایک لمٹ میں یوز کریں تو صحیح ہے. یعنی اگر آپ کو کہیں مشکل ہو رہا ہے تو آپ یوز کریں. جی السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا میں, ہوں آپ کا میزبان راج حسن. ناظرین کرام, ابھی ہم موجود ہیں ایک نجی یونیورسٹی میں, اور یہاں پہ ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت بھی موجود ہیں, اور آج ہم تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم پہ بات کریں گے. یہاں پہ ہم آپ کو اساتذہ سے بھی ملائیں گے اور بچوں سے بھی جو یہاں پہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ایلین صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو. اچھا, یہ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں, اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں ایک قسم کی, اور یہاں پہ ہم ان سے بات کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جیسا پہلے ایجوکیشن سسٹم تھا اور اب کا ایجوکیشن سسٹم, اس میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ فرق تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم کافی آیا ہے. ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ہم اسیسمنٹ پروسیجرز کی بات کرتے ہیں, یونیورسٹی انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک اوور آل دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. فار ایگزامپل, پہلے ہم جو کریکولم فالو کرتے تھے, بیکاز آف کورس ہم اف وی گو بیک ان آر ارلی ایجوکیشن ٹائم, تو ہم ایک پرٹیکولر ہمارا ایک کورس ہوتا تھا, اس کو ہم پڑھتے تھے ود نو پریکٹیکل ورک, نو پروجیکٹس. وین وی لک ایٹ اسکولز ناؤ, تو ابھی بہت سارا پروجیکٹ بیس ورک ہے. دیر از اے لاٹ آف ٹیکنالوجی انٹیگریشن. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت اے آئی کو یوز کر رہے ہیں. ایون وی بینگ اسٹوڈنٹس آف سینئر ڈگریز, وی آر آسکڈ ٹو kind of use those resources that are available for us and that can help us. تو اس لحاظ سے بہت ڈفرینس ہے. پلس پہلے آئی بلیو ایک راٹ لرننگ کا کانسیپٹ تھا. اب دیر از اے لاٹ آف فوکس کہ آپ آپ اپنا جو کانسیپٹ ہے, اپنا جو کانسیپچول نالج ہے, اس کو پروموٹ کرو. تو آئی بلیو آل آف دیز تھنگز آر influencing a lot and impacting the overall landscape of the education, as well as I believe teachers کا جو perspective towards students ہے وہ that is very challenged. پہلے ٹیچر کا ایک different aura ہوتا تھا. اب teachers جو ہیں they are respected only on the base of their knowledge, the way they mentor their students, the way they kind of convey and communicate and deliver. So teachers are respected absolutely on that basis, because ہمارا جو آج کل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا بہت ایکسپوجر ہے. آف کورس اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ ہمارے پہ ویسٹرن انفلوئنس بھی ہے, اور اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں آف آل دا ادر ایریاز in terms of education also, and they know what is going on in the world. So I think that is kind of challenging today's teacher, that how to convey the right way and how to
inclusively keep the audience engaged as a student. When we sit in the class تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر ہمیں بہت ہی نیرو پرسپیکٹیو سے پڑھا رہا ہے یا اس کا ایک گلوبلی اس کو پتہ ہے لیٹس سے واٹ از گوئنگ آن ان ویسٹ, واٹ از گوئنگ آن ان مے بی انگلینڈ, چائنا, ہیئر اینڈ دیر ان ڈفرینٹ کنٹریز. سو آئی تھنک دیٹ آل میٹرز. اور اس لحاظ سے ایجوکیشن کا ایک بہت میجر شفٹ ہے. ہم راٹ لرننگ سے شفٹ ہوئے ہیں, ہم ٹیکنالوجی انٹیگریشن پہ آئے ہیں, ہمارا کریکولم فرق ہو گیا ہے. پہلے ہر اسکول کا ہر ایریا کا انفیکٹ ہر بورڈ کا ایک ڈفرینٹ کریکولم ہوتا تھا. آئی بلیو اٹس اے لاٹ اسٹینڈرڈائزڈ ناؤ. اچھا, ابھی آپ نے اے آئی کی بھی بات کی, تو مجھے یہ بتائیے گا, پہلے دور میں تو اے آئی نہیں ہوتا تھا, کسی کو اسائنمنٹ دی جاتی تھی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو تو وہ تھوڑا ذہنی مشقت سے مطلب وہ کرتا تھا سارا نظام. آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو آپ کوئی بھی اسائنمنٹ دیتے ہیں, وہ صرف جائے گا اے آئی پہ پرومپٹ دے گا اور اس کو بنی بنائی ساری چیزیں ملیں گی. تو آپ سوچتے اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت آسان ہو گئی ہے اس دور میں, یا آنے والے دور میں آپ ایجوکیشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی ایجوکیشن ہوگی؟ Well, I think it's a very important question, and being a student, I'd like to reply on this because that is the relevant area I can contribute to. I think ایجوکیشن میں اے آئی ہمارا, چونکہ ہمارے ملک میں نا اے آئی فریم ورکس ڈیفائنڈ نہیں ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں, آئیڈ لائک ٹو برنگ دا فوکس ٹورڈز دیٹ آلسو, کہ ہمارے اے آئی کے فریم ورکس ڈیفائنڈ نہیں ہیں کہ آپ کا اے آئی کی ایتھیکل یوز جو ہے وہ کیا ہے. جب آپ نے ایتھیکل یوز ابھی سکھایا ہی نہیں ہے ان کو جو دوسروں کو سکھانے کے لیے اپوائنٹڈ ہیں, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے اسٹوڈنٹ ٹو یوز اٹ ایتھیکلی. اسٹوڈنٹ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ ہے, اس نے اپنے لیے ایک آسان راستہ چننا ہے, پلس چونکہ ان کو ایکسرسائزز, اسائنمنٹس, ان کو سب چیزیں جو ہیں وہ کوائٹ ڈفرینٹلی چیلنجڈ اب ان کو مل رہی ہیں, تو انہوں نے اپنے لیے آسانی کریٹ کرنے کے لیے دے وڈ ڈو اینڈ ٹرائی ٹو یوز سورسز وچ آر اویلیبل ٹو دیم. ہاؤ ایور I personally feel that ہمارے انسٹیٹیوشنس کا اے آئی فریم ورک جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کی بہت ضرورت ہے. ونس دیٹ از ڈیولپڈ تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اے آئی یوزیج کے ایریا میں مینٹور کیسے کرنا ہے. ادروائز وی کانٹ جسٹ بلیم دیم, بیکاز ہم ان کو جو ایکسرسائزز دے رہے ہیں اس میں اگر ان کو ہیلپ اویلیبل ہے دے آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. So this is one of my area of concerns also, and of course this is my answer to your question as well. اس کے علاوہ ایک تو فریم ورک والا پارٹ ہو گیا, دوسرا دیکھیں ٹیچرس کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ where the boundary line is, and they should be able to identify which probably they are, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز ہونے چاہیے کہ یہاں تک آپ یوز کر سکتے ہو, this is the limit for you, and beyond that you will be marked maybe negatively. تو اسٹوڈنٹ کے لیے ایک باؤنڈری کریٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ویسے پوچھیں جنرلی تو ظاہری سی بات ہے آسانی کس کو نہیں چاہیے. اے آئی آیا ہی ہماری آسانی کے لیے, ہمیں اے آئی کے استعمال پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اے آئی کے اسمارٹ یوزیج کو کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آپ اے آئی کو نگیٹ نہیں کر سکتے. اے آئی از دیئر and it is going to challenge these education systems very, very harshly. It is time for us to heads up, to build up and equip ourselves in a way کہ ہم اے آئی کو کمپیٹ کر سکیں. Otherwise if AI is going to go beyond your mental capacity, تو it will have its market and you will lose the share in the market as a teacher, as an institution. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی, یہاں پہ ہم کچھ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں گے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے. میرا نام حمزہ ہے. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی جی, اللہ کا شکر. اچھا حمزہ بھائی, ہم آج آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ پہلے دور میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا تھا
وہ ٹیچر سے اکثر یا گھبرا جاتا تھا اس کو دیکھ کے، ٹیچرز کو اس کے دل میں عزت ہوتی تھی اور یا چھپ جاتے تھے، مطلب اتنا رسپیکٹ لیول تھا. تو آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے ٹیچرز کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہوگا، یا جو رسپیکٹ لیول ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ تو ایک یہ سامنے آتی ہے کہ ٹیچرز جو ہے نا آج کل خود چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے دل سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو ان سے وہ کویشچن زیادہ کرتے ہیں ٹیچر سے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ نالج ہو. ٹھیک ہے، تو اور وہ ٹیچر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کسی بھی مشکل میں پڑھیں نا تو وہ سب سے پہلے اپنے جو ان کا ٹیچر ہے ان کے پاس آئے، بجائے یہ کہ وہ کسی اور ٹیچر کے پاس جائے اور انہیں پرابلمس بتائے کہ یہاں پہ یہ ٹیچر صحیح نہیں پڑھا رہے یا کوئی ان کو ٹربلز آ رہی ہیں. تو مین ایکس کا ایک مقصد یہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں پیرنٹنگ کا بھی آتا ہے، کیونکہ پہلے کے جو ہمارے پیرنٹس نے جن اسکولس میں پڑھا اس میں یہ تھا کہ ٹیچر کی رسپیکٹ اس لیے بھی ہوتی تھی کہ اگر وہ گھر آ کے، جو میری مدر بتاتی وہ یہی کہ گھر آ کے اگر کمپلین کرے نا تو ان کے پیرنٹس انہیں کو ڈانٹتے تھے کہ مطلب ٹیچرز ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اب یہ ہو گیا کہ ہم گھر جا کے کمپلین کریں اگر ٹیچر کی ایسے ہوا تو پیرنٹس فوراً اسکولس میں کالجز میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا. تو وہ ایک مائنڈ میں نا امپیکٹ بن گیا کہ اگر کچھ غلط ہو تو ہم جا کے کمپلین کر سکتے ہیں ٹیچر کے خلاف، اور مطلب کوئی بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن غلط بھی. اور دوسری بات یہ کہ کچھ ٹیچرس کا فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا رہتا ہے، اسٹوڈنٹس ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ ٹیچرس نیپوٹزم اور موسٹلی یونیورسٹیز میں نیپوٹزم فیوریٹزم میں آ جاتے ہیں اور مطلب اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ نیپوٹزم فیوریٹزم ہو رہی ہوتی ہے وہ تو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو باقی جو اپنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے میرٹ پہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ان کو وہ فیور نہیں ملتی نا، تو اس وجہ سے پھر وہ لوگ رسپیکٹ نہیں کر پاتے. مجھے لگتا ہے اس میں بچوں کے ساتھ ان کے پیرنٹس اور ٹیچرس سب کا قصور ہے، کیونکہ ٹیچرس کلاس میں بہت ہی فرینڈلی بیہیویئر بعض اوقات شو کرا لیتے ہیں جو کہ اتنا ہونا نہیں چاہیے. ایک لمیٹڈ کنیکشن رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جیسے کہ ٹیچرس جو ہیں وہ پیرنٹس کے ان کا مقام برابر ہوتا ہے، لیکن آج کل اگر پیرنٹس کو بھی دیکھا جائے تو وہ گھر میں بہت ہی بچوں کو چھوٹ دی ہوتی ہے، وہ اپنی رسپیکٹ ویسے نہیں کرا رہے ہوتے، تو وہ نہ ان کے پیرنٹس کا اتنا وہ ان کے مائنڈ سیٹ میں رہتا ہے. پھر جب وہ ادھر انسٹیٹیوٹس میں آتے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ کے دوسرے کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو جیسے جس کو ٹریٹ کر رہا ہے وہ اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اوپر سے ہمارے ٹیچرس بہت ہی ینگ آنے شروع ہو گئے ہیں اور ایکسٹرا آنے شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایکسٹرا ٹیچرز ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بعضوں کا ٹیچر بھی ہے. تو ہر ٹیچر کو وہ کچھ ان کے فیوریٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اتنا اچھا بیہیویئر ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا اچھا یہ ٹیچر ہے. تو اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا ان پہ یہ اتنا افیکٹ نہیں کرتی چیز کہ ہاں بھائی ہم نے ان کے ساتھ یہ والا ہی بیہیویئر رکھنا ہے یا ہم نے انہیں اتنی زیادہ رسپیکٹ دینی ہے، اگر ہم کہیں جا رہے ہوں تو ہمیں آگے سے راستہ دینا ہے. وہ اپنا الگ ان کا فن ہوتا ہے، ٹیچر گزر بھی رہا ہے تو انہیں یہ چیز افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ کچھ لوگ جو فیوریٹس بھی ہیں اور فیوریٹس نہیں بھی ہوتے اسٹوڈنٹس، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو فیوریٹس ہیں اور جو فیوریٹس نہیں ہیں، جو فیوریٹس نہیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ ہر انسان کی ناپسند پسند ہوتی ہے، لیکن اگر وہ پسند جو ناپسند ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے تو زیادتی ہے. بعض اوقات اگر مجھے ایک بچہ پسند ہے لیکن میں اس کو زیادہ فیورس نہیں دے رہی، بس ٹھیک ہے ایکسٹرا سلام دعا ہوگی فائن ہے، لیکن اگر کلاس میں اسی کو بلا رہی ہوں، اسی کو فیور دے رہی ہوں اور جو بچہ مجھے نہیں پسند اس کو میں کمتر رکھ رہی ہوں تو پھر وہاں پہ زیادتی ہے. ورنہ اپنی فیوریٹزم ہوتا رہتا ہے، وہ زیادہ میٹر نہیں کرتا اگر کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا اس سے. تو نام بتائیے. غلام باقر. یہاں پہ اسٹوڈنٹ کس ڈپارٹمنٹ سے؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ. اچھا، سوال یہ ہے ہمارا، ہم بیسیکلی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز میں اور طرح سے لوگوں سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے، فرینڈ سے، دوستوں سے، ٹیچر سے، اور جب وہی اسٹوڈنٹ باہر گھر جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے تو وہ کسی اور طرح سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی تو یہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی یونیورسٹیز آتے ہیں، جب بھی یونیورسٹی کو جاتا ہے اسٹوڈنٹ تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بچپن سے یہ امیج بنایا گیا یونیورسٹی میں کہ بھائی جب بھی انسان یونیورسٹی جائے گا تو وہ مطلب ایک عیش کی زندگی گزارے گا، اور اس میں مطلب بڑے انسان گھر کے ڈریسز پہن کر جاتا ہے، اور مطلب بڑا ایک یونیورسٹی کو آج کل کے زمانے میں ایز اے فیشن کا جو ہب ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ جب یونیورسٹیز آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں اور بڑا بتاتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے جو ہے وہ تو یونیورسٹی گئے ہیں اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ تو مطلب ڈفرینٹ قسم کی ڈریسز کو اپروچ کیا ہے، ہم لوگوں نے مختلف قسم کے فیشن جو
فرینڈز ہیں ان کو اپروچ کیا ہے, اور وہ جیسے ہی گھر جاتے ہیں یا یونیورسٹی سے وہ باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ویسا نارمل کر لیتے ہیں, کیونکہ اب وہاں پر کوئی امپریس کرنے والا ہے نہیں. یونیورسٹی پہ امپریس کرنے والے بہت مل جاتے ہیں آپ لوگوں کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بچپن سے ایسا بنا ہوا ہے, ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. علیشہ رضوی. اچھا, کس ڈپارٹمنٹ سے؟ میں سوشل سائنسز آئی. سوال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر کچھ اور طرح سے ہوتا ہے. جب وہ باہر جاتے ہیں کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں ان کا رویہ کچھ اور طرح سے وہاں پہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ رویے میں تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پر ایک اچھے طریقے سے پیش آنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی باؤنڈریز میں رہنا ہے, نہیں نکلنا. تو دوستوں کے ساتھ ایک الگ لیول ہوتا ہے, بندہ کھل کے بات کر سکتا ہے. کچھ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر فار ایگزامپل دوست بھی ادھر آ جائیں تو وہ جب اپنے دوست کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو اس کا کوئی الگ ہی لیول ہے, اور جب وہ باہر جاتے ہیں وہ کہیں گے کہ یار آپ کا ادھر کوئی الگ لیول تھا اور یہاں پہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا تاثرات ہوں گے اگر کوئی دوسرا بندہ یہاں پہ آ جائے؟ یہی وجہ ہے نا کہ یہاں پہ ان کو ایک اپنی باؤنڈری میں رہ کے کرنا چاہیے. ایک ویل بیہیوڈ ان کا بیہیویئر ہوگا. نام بتائیے. لنتا. کس ڈپارٹمنٹ سے؟ میں آئی آر سے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اے آئی یوز کرتی ہیں؟ جی کرتی ہوں. اچھا, اے آئی سے پہلے آپ نے ایجوکیشن یا تعلیم لی ہوگی, وہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ایکسپیرینس تو اچھا تھا, لیکن اے آئی کے بعد زیادہ ایڈوانسڈ ہو گیا. یعنی پہلے ہم جب اے آئی یوز نہیں کرتے تھے تو اگر کوئی ایبسینٹ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل تو اس کے لیے پھر سلیبس کور کرنا مشکل ہو جاتا تھا. بٹ آفٹر اے آئی تو اس میں کافی ایزی ہو گیا ہے. جو چیزیں ہم کور نہیں کر پاتے وہ اے آئی کے تھرو ہم کور کر لیتے ہیں. اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے یہ اے آئی ہے اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹائم میں مطلب شارٹ ٹائم میں وہ زیادہ چیزیں کور کر لیتے ہیں؟ دوسری جانب اس کا یہ نقصان نہیں آپ دیکھتی کہ جو اسٹوڈنٹ کا جو ذہنی ایک لیول ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ ہر چیز کا نقصان اور فائدہ دونوں ہی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ایک لمٹ میں یوز کریں تو صحیح ہے. یعنی اگر آپ کو کہیں مشکل ہو رہا ہے تو آپ یوز کریں, لیکن اپنی صلاحیتوں کو بھی یوز کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ. جی ناظرین, آپ نے یہاں پہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی گفتگو سنی. جو مین سوالات تھے وہ ہم نے آج ان سے پوچھے. دوستو, ایک حضرت علی کا قول بھی ہے کہ جس نے مجھے ایک الفاظ یا لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے. سوسائٹی میں ہمیں اپنے ٹیچرز کی عزت رسپیکٹ کرنی چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. خدا حافظ.